إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقد جاء في الحديث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. برادران اسلام، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا، شکر و سپاس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جو ہمارے بارے میں علیم ہے، خبیر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ بعد ہمارے آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علیہ وسلم وبارک علیہ۔ حضرات گرامی، آج کے اس خطبے میں حقوق العباد میں سب سے زیادہ کس سے ہماری محبت ہونی چاہیے، کس کا ہمیں پاس و لحاظ رکھنا چاہیے، کس کا ہم سے احترام اور عزت ہونا چاہیے۔ ایک نمبر تو جو ہمارا پالنہار ہے، ہمارا پروردگار ہے، ہمارا رب ہے، ہمارا الہ ہے، ہمارا خالق ہے، اس کی بجاوری ہونی چاہیے، اس کی اطاعت ہونی چاہیے، اس کی فرمانبرداری ہونی چاہیے۔ لیکن اس اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ کون ہے اس لائق جس کے بارے میں ہم اپنی جان، اپنا مال، اپنی تمام تر رشتہ داریاں قربان کر سکتے ہیں؟ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ ہے ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
مخلوق میں سب سے زیادہ ہم سے حق رکھنے والا جو ہے وہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس لیے میں نے اپنے ذہن میں، اپنی فکر میں ایک ایسا ٹاپک، ایک ایسا موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں، حق النبی علی امتہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی امت پر کیا حق ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حق ہے اپنی امت پر۔ وہ نبی ہم سے کیا امید رکھتے ہیں، کیا دعویٰ رکھتے ہیں، کیا تقاضا کرتے ہیں، ان کا ہم سے کیا مطالبہ ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، کوئی کسی سے کچھ حق رکھتا ہے، اس سے کسی کی کچھ امید ہے، تو آپ کو پہلی فرصت میں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا آپ پر کوئی ضرور احسان ہے، اس نے آپ کے لیے ضرور کچھ کیا ہے، جب بھی اس کا آپ پر حق بنتا ہے۔ آج کہتے ہیں کہ ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے، تو ماں باپ کا کیا حق ہوتا ہے اولاد پر؟ ماں باپ نے کچھ کیا ہوگا جب ہی تو اولاد کے اوپر اس کا حق بن رہا ہے۔ تو جب کبھی کوئی کچھ کرتا ہے تبھی اس کا حق اس پر بنتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے ضرور کچھ کیا ہے، تب اللہ رب العالمین نے نبی کا حق امت پر واجب قرار دیا ہے کہ امت پر نبی کا حق ہے۔ کیا کیا حق ہے؟ کہ امت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرے، امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرے، احترام کرے۔ یہ حق قرار دیا ہے اللہ رب العالمین نے۔ کب؟ جب دیکھا اللہ رب العالمین نے کہ یہ نبی محمد عربی جو ہے یہ اپنی امت سے بے پناہ شفقت رکھتے ہیں، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، ان کے بارے میں ہمیشہ فکر مند رہتے ہیں، ہر وقت امت کرتے ہیں۔ رات میں دیکھو تو امت کے لیے رو رہے ہیں، دین میں دیکھو تو امت کی فکر لیے گھوم پھر رہے ہیں۔ بے پناہ جب اللہ رب العالمین نے دیکھا کہ محمد کے اندر امت کا درد ہے، امت کی فکر ہے، امت کیسے ضلالت و گمراہی سے ہدایت پر آ جائے، امت کیسے جہنم سے جنت کی طرف آ جائے، امت کیسے راہ راست پر آ جائے، امت تاریکی سے ظلمت سے روشنی کی طرف آ جائے، امت کا مردہ دل کیسے زندہ ہو جائے، یہ درد یہ فکر لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر لمحہ ٹینشن میں رہتے، پریشان رہتے، فکر مند رہتے۔ تب اللہ رب العالمین نے کئی ایسی آیتیں نازل فرما دی اور امت کے اوپر واجب قرار دیا ہے، جیسا کہ سورہ احزاب کی یہ آیت نمبر 6 ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، لوگوں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حقدار ہے مومنین پر، من انفسہم ان کی جان سے بھی۔
لوگوں کی امت کی جان سے بھی زیادہ امت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ امت کسی بھی حرج میں پڑ جائے لیکن نبی کو وہ حرج میں نہ ڈالے۔ امت کو کوئی بھی تکلیف پہنچ جائے لیکن امت کے ذریعے نبی کو کسی طرح سے تکلیف نہ پہنچے۔ لوگ نبی کو تکلیف پہنچانا چاہیں، امت پر واجب ہے اپنے آپ کو سینہ سپر ہو کر کے اپنے آپ کو آگے پیش کر کے نبی کی رکشا کرے، نبی کی حفاظت کرے۔ یہ ہر طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زیادہ حقدار قرار دیا ہے کہ تم اپنی جان سے بھی زیادہ نبی کی حفاظت کی فکر کرو۔ تم اپنی مرضی پر نبی کی مرضی کو ترجیح دو، تم اپنی خواہشات کو نبی کی خواہشات پر قربان کر دو کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے، لیکن نبی نے یہ آپ کو تعلیم دی ہے، نبی نے آپ کو یہ ارشاد فرمایا کہ وہ کام نہیں ہونا چاہیے، تو نبی کے کام نبی کے فرمان پر ترجیح ہونی چاہیے۔ اب کی خواہشات بالائے طاق پر رہ جائے، قربان ہو جائے، وہ زیادہ حقدار ہے۔ یہ وجہ ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ میں، کون کہتے ہیں بولو؟ نبی علیہ السلام، جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہارے باپ سے، تمہاری اولاد سے اور کائنات میں جتنے لوگ ہیں تمہارے قریبی رشتہ داری جو بھی ہے، تمام لوگوں سے میں تمہارے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں، پیارا نہ بن جاؤں، تم مومن نہیں ہو سکتے ہو۔ تم اگر کہو گے میرے باپ سے مجھے بہت زیادہ محبت ہے، میری اولاد سے بہت زیادہ محبت ہے، اور اپنے باپ اور اپنے بیٹے اور اپنے رشتہ داروں کو آپ ترجیح دو گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان، ان کے طریقے، ان کی سنت کو اگر آپ نے ترک کر دیا تو اللہ کے نبی نے صاف فتویٰ دے دیا کہ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اسی آیت سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جو میں نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 تلاوت کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا زیادہ آپ کا حقدار بن رہے ہیں، کتنا زیادہ آپ کا حقدار بن رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے خود فرما دیا، وَأَزْوَاجُهُ أُمُّهَاتُهُمْ، کہ وہ اتنا آپ سے زیادہ حقدار ہے کہ نبی کو تو مان رہے ہو لیکن نبی کی بیویوں کو بھی اپنی ایک ماں کا درجہ دو۔ نبی کی بیویاں بھی تمہاری ماں جیسی ہیں، یہ جس کو کس کو نہیں کہا جا سکتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام لوگوں پر اپنے آپ پر بھی ترجیح دو، اس لیے وہ زیادہ حقدار ہیں کہ آپ پر ان کا بے پناہ احسان ہے۔ اللہ رب العالمین نے کائنات کی ساری نعمت آپ کو دے کر کے یہ نہیں کہا کہ ہم نے تم پر احسان کیا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تمہیں عطا کر کے فرمایا کہ ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا۔ تم کو یتیمی میں پیدا نہیں کیا، تم پیدا ہوئے، باپ بھی ملے، ماں بھی ملی، دادا دادی بھی مل گئے، جھوپڑی میں تمہاری پیدائش نہیں ہوئی، اچھا عالیشان محل میں، مکان میں تمہاری پیدائش ہوئی، تکلیف دکھ کا تمہیں کوئی احساس نہیں ہوا، ناز و نعمت میں تمہاری پرورش ہوئی، جو تمہاری خواہش ہوئی
یہ کھلونا چاہیے، یہ گاڑی چاہیے، مجھے وہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے۔ تمہارے باپ نے بازار نکلنے میں خالی دیر کی، جیسے ہی بازار گیا تمہاری مرضی کے مطابق وہ سامان آ گیا۔ ایسا باپ بھی تم کو ملا، تب بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا۔ ایسا مکان والا گھر میں تم کو ہم نے پیدا کیا تو نہیں کہا کہ ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا۔ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج کر تمہارے اوپر احسان کیا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بے پناہ ہمارے اوپر حق ہے۔ وہ اس لائق ہے کہ ہم اپنی جان سے بھی، اپنے مال سے بھی، ماں باپ سے بھی، تمام لوگوں سے بھی زیادہ ان سے ہم محبت کریں، ان سے ہم الفت کریں، ان سے ہم عقیدت کریں، اور ان کی محبت، ان کی اطاعت و فرمانبرداری میں چاہے ہمارا مال قربان ہو جائے، ہماری جان قربان ہو جائے، اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کے دریافت کرتے ہیں، اللہ کے رسول، آپ سے جہاں تک ہماری محبت کا تعلق ہے تو ہم تو بے پناہ محبت کرتے ہیں آپ سے، فرق صرف اتنا ہے کہ اپنی جان کے بعد تمام چیزوں سے میں آپ سے محبت کرتا ہوں زیادہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر اپنی جان کے بعد مجھ سے محبت کرتے ہو؟ پہلے تمہاری جان پیاری ہے۔ سنو عمر، تمہاری جان سے بھی جب تک ہم محبوب زیادہ نہ ہو جائے تم مومن نہیں ہو سکتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول، میں عہد کرتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں کہ میری جان سے بھی زیادہ آپ میرے نزدیک آپ محبوب ہیں۔ آپ کو عمر کے ہوتے ہوئے کسی طرح کی تکلیف عمر آپ کو ہونے نہیں دیں گے۔ کوئی دشمن اگر آپ کے پاس آئے گا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے عمر پہلے آگے بڑھے گا، چاہے عمر کی جان رہے یا جائے، اس کی پرواہ نہیں۔ آپ سے، میری جان سے بھی زیادہ آپ میرے نزدیک محبوب ہیں۔ میرے بھائیو، ایسا کیوں کہا؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں بہت زیادہ محنتیں کی، ان کو ہدایت کیسے مل جائے، ان کو جہنم سے نجات کیسے مل جائے، قبر کے عذاب سے وہ کیسے بچ جائے، اور دنیا اور آخرت اس کی کیسے سنور جائے۔ جس طرح ایک باپ اپنے اولاد کے بارے میں سوچ نہیں سکتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب کچھ سوچ رہے تھے، دادا کے بارے میں، باپ کے بارے میں، بیٹے کے بارے میں، پوتے کے بارے میں، نبی کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ دنیا میں آئیں گے سب کے بارے میں آپ کی فکر تھی، سب کے بارے میں آپ کی فکر تھی، کوئی گمراہ نہ ہو جائے، کوئی جہنم والا راستہ اختیار نہ کر لے، کوئی قبر کے عذاب میں ملوث نہ ہو جائے۔ جو ایک باپ سوچ نہیں سکتا ہے، ایک دادا سوچ نہیں سکتا ہے، آپ کا اپنا بہت قریبی آدمی بھی نہیں سوچ سکتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ سوچتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ ہمیں محبت کرنے کا حکم دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرو، بہت زیادہ محبت کرو، حتیٰ کہ تمہارے مکان سے بھی تم زیادہ محبت ہونی چاہیے، تمہاری تجارت کے ساروں سامان سے محبت ہونی چاہیے، جس کا نقصان بھی تم برداشت نہیں کرتے ہو۔ اتنی ساری محبت کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ کیوں آج لوگ بے نمازی کیوں ہے؟ آج لوگ دین سے دور کیوں ہے؟ آج لوگوں میں حرام حلال کی تمیز کیوں نہیں ہو پا رہی ہے؟ واحد وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح ہماری ایک محبت ہونی چاہیے وہ محبت نہیں ہے۔ اگر ان سے ہماری محبت ہوتی تو ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا پہننا اوڑھنا تمام چیزوں میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ہمیں خیال رہتا، پاس و لحاظ رکھتے،
لیکن ہماری ان سے محبت ہے نہیں۔ آج دنیا میں جس سے جس کی محبت ہوتی ہے، آپ دیکھو وہ سو رہا ہے تب بھی اسی کو یاد کر رہا ہے، پخانہ کرنے بیٹھتا ہے وہاں بھی اس کو یاد کرتا ہے، کہیں گاڑی چلا رہا ہے تو بھی اس کو یاد کرتا ہے، اگر کہیں بیٹھنے کا موقع مل جائے تو پہلی فرصت میں ان کا نمبر نکالتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر تمہاری محبت ہوتی تو آپ کو ہر وقت اس بات کی فکر ہوتی میرا یہ کھانا کیسا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، میں یہ جو پہن رہا ہوں اللہ کے نبی نے اس کے پہننے کے بارے میں کیا کہا۔ ایک ایک چیز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو یاد آتا کہ اللہ کے رسول نے کیا کہا، اللہ کے رسول کیا چاہتے ہیں، انہی کی منشا، انہی کی مرضی، انہی کی خواہش کے مطابق ہمارا یہ سارا کام ہونا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، علی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری محبت کیسی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ میرے ماں باپ، میری اولاد اور میرے مال و متاع اور ایک پیاسا آدمی کو ٹھنڈا پانی کی جتنی ضرورت رہتی ہے، جتنا پیارا رہتا ہے۔ رمضان کا مہینہ گزرا ہے، ابھی کئی ہفتے ہو رہے ہیں، گرمی پڑ رہی تھی، ٹھنڈا پانی کتنا آپ کو پیارا تھا، بورنگ کا پانی آپ کو زیادہ ٹھنڈا نہیں لگ رہا تھا، برف منگا رہے تھے، فریج والا پانی ملا کر کے اس کو ٹھنڈا کر رہے تھے۔ سخت گرمی کے موسم میں انتہائی درجہ کے پیاسے آدمی کو ٹھنڈا پانی جتنا محبوب رہتا ہے، جتنا پیارا ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی کے نزدیک وہ اتنا ہی، اس سے بھی زیادہ وہ پیارا ہے۔ اور وہ پیارا کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ بولو، وہ پیارا کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ وہ نبی پیارے کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ جس نبی کے اخلاق، جس نبی کا دیا، جس نبی کی مہربانی، جس نبی کی رحمت دیکھ کر انسان کیا، غیر انسان بھی بہت زیادہ متاثر ہوا کرتے تھے۔ انسان کیا، غیر انسان بھی، انسان کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہوتے، ان سے محبت کرنے لگتے۔ تو ہم تو انسان ہیں، ہمارے پاس عقل ہے، ہم نفع نقصان سمجھ سکتے ہیں، ہم کیوں نہیں اللہ کے نبی سے اس سے زیادہ محبت کریں؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، صحیح ترین روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن ایک کھجور کے تنے پر کھڑے ہو کر جمعہ کا خطبہ دیا کرتے تھے، جمعہ کا خطبہ دیا کرتے تھے ایک کھجور کے تنا میں کھڑے ہو کر کے۔ ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جیسے تیسے کھجور کے تنے میں کھڑے ہو کر خطبہ دیں گے، مجھے اچھا نہیں لگتا ہے دیکھ کر کے، میں اللہ کے رسول کے لیے بہترین ممبر بناؤں گا، اچھی لکڑی کا ممبر بنا دوں گا، ساگوان کی لکڑی کا بنا دوں گا، فلاں لکڑی کا بنا دوں گا، جتنا اچھا سے اچھا ہمارے نزدیک ہو سکتا ہے ہم اچھی سی اچھی لکڑی کا ممبر بنا دیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس ممبر پر کھڑے ہو کر وہ خطبہ دیں گے۔ ممبر تیار ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے لگے۔ کھجور کے تنا کو اتنی تکلیف ہوئی، جب اس کو سائڈ کر دیا، انسان کی طرح ہچکی لے کر بلک بلک کر رو رہے تھے، رونے کی آواز آ رہی تھی کہ اللہ کے نبی نے مجھے چھوڑ دیا، مجھے خوشی ہو رہی تھی، مجھے سکون مل رہا تھا کہ اللہ کے رسول رحمت للعالمین میرے اوپر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے، اور آج مجھ کو سائڈ کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول اللہ کے رسول سے وہ لکڑی اتنی محبت کر رہی تھی۔ حضرت علی نے کہا ہم تو انسان ہیں، اس لکڑی سے بھی کم سمجھ رکھتے ہیں کیا؟ اس لکڑی سے بھی کم فائدہ پہنچا اللہ کے نبی سے ہمیں کیا؟ اس سے زیادہ ہم محبت نہیں کر سکتے ہیں جو ایک لکڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کر رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کی طرف گھوم کر کے دیکھا۔ احد پہاڑ میں کیا ہوتا ہے بولو؟
پتھر ہی نہ ہوتا ہے، انسان کی طرح تو جان نہیں ہوتی ہے اس میں، وہ پہاڑ تھا۔ اللہ کے نبی نے لوگوں سے کہا میرے صحابیوں، یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم بھی اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ احد پہاڑ بھی محبت کر رہا ہے محمد کے۔ ایک پہاڑ ہے جہاں پتھر ہی پتھر ہے، وہ ان سے محبت کر رہا ہے، تو ہم تو انسان ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے، آپ کے ساتھ ابو بکر ہیں، آپ کے ساتھ عمر ہیں، آپ کے ساتھ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ احد پہاڑ جو ہے کانپ رہا تھا، احد پہاڑ کانپ رہا تھا، ہل رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اثبت یا احد، اے احد پہاڑ کیوں کانپ رہا ہے، کیوں ہل رہا ہے؟ ثابت ہو جا، ٹھہر جا، رک جا۔ تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے ابو بکر، اور 2 شہیدان ہیں عمر اور عثمان۔ یہ انتہائی فضیلت والے ہستیاں ہیں اس دنیا میں جو تیرے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، سوار ہے۔ اس کا بھی تو لحاظ کر لے، کیوں کانپ رہا ہے؟ وہ پہاڑ رک گیا، کانپ گیا۔ میرے بھائیوں، جو پہاڑ، جو لکڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ محبت کر سکتے ہیں، ہم تو انسان ہیں۔ اس نبی کا نام لینے اور سننے سے ہم کو سکون ملتا ہے، آخر اس نبی کی محبت میں ہم اس کی اطاعت و فرما برداری کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ ہر فیصلے میں نبی کے فیصلے کو ہم ترجیح کیوں نہیں دے سکتے ہیں؟ کیا اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو خطاب کر کے یہ نہیں فرمایا فلا وربک لا قسم کھایا ہے، چاند کی بھی قسم کھایا ہے، بہت چیزوں کی قسم کھائی، لیکن نبی کے مقام اور مرتبہ کو دیکھتے ہوئے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی قسم نہیں کھائی اللہ رب العالمین نے۔ جو ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین نے، اس اللہ نے اپنے آپ کی قسم کھا کے فرمایا فلا وربک، تیرے رب کی قسم۔ اس رب سے بڑا آسمان ہے، اس رب سے بڑا زمین ہے، اس رب سے بڑا پہاڑ ہے، اس رب سے بڑا سمندر ہے، اس رب سے بڑا ستارے ہیں، اس رب سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزیں بتانے کے لیے آسمان، زمین، چاند، سورج، بہت چیزوں کی قسم کھائی، لیکن نبی کے مرتبے کو دیکھ کر کہا آسمان کے قسم کھا کے بتانے سے نہیں ہوگا، چاند کی قسم کھا کے بتانے سے نہیں ہوگا، جو تمام چیزوں کا خالق اللہ رب العالمین ہے اس کی قسم کھا کے فرماتا ہے۔ سنو، نبی کے فیصلہ مانو گے اور ماننا پڑے گا، لیکن اس فیصلے کو ماننے کے ساتھ ساتھ تمہارے دل میں کسی طرح کی تنگی بھی نہیں ہونی چاہیے، کشادہ دلی سے، فراخ دلی سے تم کو قبول کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں دل تو نہیں چاہ رہا تھا لیکن اللہ کے نبی نے کہا تو ماننا پڑ رہا ہے، نہیں، ارے اللہ کے نبی نے کہا ہے میں کیوں نہیں مان سکتا ہوں، میں ضرور مانوں گا، کیوں نہیں مانوں گا، چاہے اس فیصلے میں میرا نقصان ہو یا گھٹا ہو، اس کی پرواہ نہیں۔ یہ تمہارا دل، یہ تمہارا سینہ چوڑا ہو کر کے اللہ کے نبی کے فیصلے کو قبول ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اطاعت میں اللہ کے نبی کا ہم پر جو حق بنتا ہے، ہم نے اجمالی طور پر صرف بتا دیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام انسان میں سب سے زیادہ حقدار وہ ہے۔ اب آپ ہر چیز میں نبی کا خیال رکھیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علم میں، جانکاری میں، ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری میں، پڑوسوں کے ساتھ کیا کرنا پڑے گا،
جائز ناجائز کام کرنے میں کیا کرنا پڑے گا، ایک ایک چیز میں نبی کا خیال رکھو۔ اس لیے میں پوری تفصیل میں نہیں گیا، جو ایک ایک چیز پر کافی بڑا موضوع اور بڑا لمبا وقت مانگتا تھا، میں ہر ایک کی تشریح اور ہر ایک کو بیان کرنے کی طرف نہیں گیا، اس لیے کہ پورا سال کا خطبہ بن جائے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اس کی امت پر جو ہے اس کو بتانے کے لیے کہ علم کے بارے میں نبی کا امت پر کیا حق بنتا ہے، اطاعت کے بارے میں نبی کا امت پر کیا حق بنتا ہے، کھان پان میں نبی کا امت پر کیا حق بنتا ہے، شادی بیاہ کے معاملے میں نبی کا امت پر کیا حق بنتا ہے، طلاق خلا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر کیا حق بنتا ہے، نماز سے متعلق نبی کا امت پر کیا حق بنتا ہے، روزے سے متعلق نبی کا امت پر کیا حق بنتا ہے، حج کے مسئلے میں نبی کا امت پر کیا حق بنتا ہے، زکوٰۃ کے مسئلے میں نبی کا امت پر کیا حق بنتا ہے۔ ایک ایک چیز کو آپ وستار روپ میں تفصیلی طور پر دیکھ لیجئے کہ اللہ کے نبی کا امت پر کیا حق بنتا ہے، آپ کو اپنے آپ میں بات سمجھ میں آئے گی۔ اپنے اندر جستجو پیدا کیجئے، شوق پیدا کیجئے، اپنے اندر کچھ سیکھنے کا جذبہ پیدا کیجئے، جب ہی آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ آج میں ایک بات صرف بتا کر کے 2 منٹ لگے گا، بات ختم کر رہا ہوں۔ میرے گھر میں اہلیہ سے تذکرہ ہو رہا تھا کہ جمعے کے خطبے وغیرہ میں بھی نماز سے متعلق پریکٹیکل میں لوگوں کو بتا دینے سے کافی بات سمجھ میں آئے گی۔ آپ لوگ نماز کا طریقہ وغیرہ یہ خطبہ وغیرہ میں کیوں نہیں بتاتے ہیں؟ میں نے کہا بتانے کو ہم لوگ بہت بتاتے ہیں، مگر سامنے والے کو شوق ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ ہم بعد میں سیکھیں۔ سامنے والے کو شوق نہیں ہے، کمی محسوس نہیں ہوتی ہے کہ مولانا نے کہا کہ یہ دعا نماز میں پڑھنا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ تو خطبہ ختم ہونے کے بعد 150 آدمی میں کوئی آدمی نہیں ملتا ہے کہ مولوی صاحب جو دعا آپ بولے تھے اس کو لکھ کر کے دیجئے، ہم یاد کر کے 2 دن کے بعد آپ کو سنائیں گے۔ ایسا انسان 150-200 آدمی میں ایک بھی نہیں ملتا ہے کہ مولانا آپ نے کمی بتائی اور ہمارے اندر وہ کمی ہے، اس کو حاصل کرنا ہے، کمی دور کرنی ہے۔ ایسا جذبہ رکھنے والا 150-200 آدمی جمعہ کے خطبہ میں بیٹھے رہتے ہیں، کان لگا کر کے ٹائم پاس کرنے کے لیے آتے ہیں۔ مولوی کیا بولتا ہے سن لو، چلو یہاں سے، بعد میں تو عمل کرنا ہی نہیں ہے، دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بتاتے سب کچھ ہے۔ ابھی ریکارڈنگ آپ لوگ سنیے گا، جگہ جگہ ویڈیو آیا، گزشتہ جمعہ خطبہ دیا تھا میں نے، اس میں بتایا کہ جنازہ سامنے کھڑا رہتا ہے اور مولویوں کو دیکھتا ہے کہ کون بڑا مولانا ہے، کیا ہے نہیں ہے، کون اچھا سمجھائے گا، ذرا اس کو آگے بلائیں گے، 2-4 بات کہیں گے۔ میں نے کہا مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ اگر موقع مل جائے گا جنازہ میں مولانا عبد الکریم صاحب آپ بھی 1-2 بات کہیے ذرا، تو سب سے پہلے مجھے یہ کہنا چاہیے کہ جنازہ میں جو دعا پڑھنے کی کن کو یاد ہے، جس کو اللہم اغفر لحینا و میتنا یاد ہے، وہ جنازہ کے قطار میں کھڑے رہے، جس کو یاد نہیں ہے سائڈ ہو جائیے، ضرورت نہیں ہے بھیڑ لگانے کی، قطار میں کھڑے ہونے کی۔ آپ جو کام کرنے کے لیے آئے وہ طریقہ آپ کو معلوم نہیں، وہ دعا آپ کو معلوم نہیں، کیا کھڑا ہونے سے یہاں کوئی لاک ڈاؤن میں غریب دکھی میں کچھ بڑھ رہا ہے، چلو بھائی ہم بھی لے لے، جو کھڑا ہو جائے گا اس کو بھی مل جائے گا۔ یا پڑھنے کی چیز ہے، محنت کرنے کی چیز ہے، تیار ہو کر کے آنے کی جگہ ہے یہ۔ تم نے بنا تیاری کے یہاں پہنچ گئے، دادا پردادا کا جنازہ پڑھا، نانا نانی کا جنازہ پڑھ لیا، ساس سسر کا جنازہ پڑھ لیا، اپنے گاؤں کے کتنے لوگوں کو جنازہ پڑھ لیا۔ آج تک تم نے فکر ہی نہیں کی کہ وہ دعا ہم یاد کریں گے، بغیر دعا یاد کے تم جنازہ میں حاضر ہو جاتے ہو۔ اعلان ہو گیا مائک سے، جنازہ نکل گیا، چلو بھائی وضو بناؤ پھٹافٹ، کوئی تولیہ لے لو، گمچھا لے لو، شرٹ پہنو، چپل کہاں ہے، یہ چپل چھوٹ رہی ہے، پھر دوڑ کے آ کے پہن رہا ہے، ایسے جانا پڑتا ہے۔ تو ہم لوگ بہت بتاتے ہیں، لیکن جمعہ کے خطبہ ہی میں لوگ بات ختم کر دیتے ہیں، بعد میں کوئی کمی محسوس نہیں کرتے۔ بھائی ہم کو وہ کمی جو بتائیے ہم کو پوری کرنی چاہیے، اس کو دور کرنی چاہیے۔ یہ خطبہ بڑا امپورٹنٹ ہے میرے بھائیوں،
जुमा के दिन पूरा हफ्ता में इंसान से जो गड़बड़ियाँ होती है उसकी सर्विसिंग होती है यहाँ। ये खुतबा टाइम पास करने के लिए नहीं होता आधा घंटा। क्या होता है बोलो? 2000 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलने के बाद एक बार सर्विसिंग करना पड़ता है। आपके 6 दिन में जो कमी हुई है ये जुमा के खुतबे में सर्विसिंग होती है आपकी। ऐसे आने की जगह नहीं है। ये उलमा लोग यहाँ खड़े होते हैं, आपकी वास करवाते हैं, सर्विसिंग करवाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है परवरदिगार आलम हम सबको सही समझ अता फरमावे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हम बहुत ज़्यादा मोहब्बत करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी कर सके उसके तौफीक अता फरमा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर चलते हुए हमारा खात्मा हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के मुताबिक हमारे नमाज रोज़े हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिदायत के मुताबिक हमारे ज़कात व खैरात निकले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बताई हुई इरशादात से मुताल्लिक हमारी पूरी ज़िंदगी बसर हो। अपने आल औलाद की परवरिश और तरबियत कर सके उसकी तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम जब भी हमारा खात्मा हो ईमान पर हो, इस्लाम पर हो, तू हमसे राजी रहे, हम तुमसे राजी रहे। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मैं यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मैं युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम। अल्लाहुम्मा ख़ज़ुल मन ख़ज़ल दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला तजअलना मिनहुम। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला अअला व अअज़्ज़म व अतम्मु व अकबर।